السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے ماں، بہن، بیٹی۔ ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو پاکستانی اور مسلمان ہونا کلیم کرتا ہے اس پہ تھوڑا سا سوچ لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بات اگر پسند آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں آتی تو تب بھی ٹھیک ہے، جاری رکھیں۔ بہرحال آج سے چند برس پہلے جب مریم صفدر کا شناختی کارڈ ریورس ہو کر پھر سے مریم نواز ہوا، یعنی نام تبدیل ہوا، تو بہت سے لوگوں نے اس بات کو سیاست میں آمد کی تیاری کے حوالے سے دیکھا۔ معاف کیجیے، دو چار موقعوں پر لوگوں میں اس موضوع پہ بحث مباحثہ ہوا تو مجھے اس سے رتی برابر کوئی دلچسپی نہ ہونے کے باوجود ایک عجیب سے خیال نے تھوڑا سا بے چین کر دیا کہ شریف خاندان بالخصوص میاں نواز شریف نے بیگم نصرت بھٹو مرحومہ اور محترمہ بے نظیر بھٹو پر جس طرح کیچڑ اچھالا، کردار کشی کی مہم چلائی، بد زبانی کی انتہا کی، کہیں قدرت سبق سکھانے کے لیے خود ان کی بیٹی کو سیاست کی غلاظت میں دھکیل کر مکافات عمل کا جلوہ دکھانے کی تیاری تو نہیں کر رہی۔ انہی دنوں میں نے اس امکان پر ایک کالم بھی لکھا جس کا عنوان بھی شاید مکافات عمل ہی تھا۔ اس سے بھی پہلے کی بات ہے جب نواز شریف اینڈ کمپنی بہت ہی سستی گھٹیا مہم چلا رہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو میڈ ان امریکہ اور بے نظیر بھٹو میڈ ان انگلینڈ ہے، جبکہ ہم شریف میڈ ان پاکستان ہیں، یعنی بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو کی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کو بھی تانا بنانے کی کیمپین چلائی گئی۔ کمال اتفاق ہے کہ بعد ازاں جب ایکسپوئر نصیب ہوا، ان کے پاس کھلا پیسہ آیا، تھوڑی عقل آئی، دنیا کا پتہ لگا تو خود پکے میڈ ان انگلینڈ ہو گئے۔ بھٹو نے تو وہاں، حالانکہ بھٹو تو بہت خاندانی آدمی تھا، اس نے تو وہاں نہیں کوئی امریکہ میں پڑھا، وہ باقلے وغیرہ میں ختم ہو گئی بات۔ بے نظیر بھٹو ظاہر ہے سر شاہ نواز کی پوتی، ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی، اس نے تو نہیں انگلینڈ میں جائیدادیں خریدی۔ یہ ان کو دیکھو، یہ ہیں کون؟ میڈ ان انگلینڈ ہو گئے کہ ظاہر ہے ان سے پہلے تو یہ لوگ بچوں کو باہر پڑھانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، چونکہ یہ ایک معمولی محنت کش دستکار گھرانہ تھا جس کے لیے ظاہر ہے اس طرح کی لگژریز ممکن نہیں تھیں۔ بہرحال یہ ہوس اقتدار اور بھٹوز کی نفرت میں تمام قسم کی اخلاقی حدود عبور کرتے چلے گئے نواز شریف اینڈ کمپنی۔ کل رات میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ابرار بھٹی سے فون پہ بات ہوئی تو اس نے مجھے برسوں پرانا میرا وہ کالم یاد دلاتے ہوئے بتایا کہ سوشل میڈیا پر خواتین کے حوالے سے کیسی غلیظ بدبودار مہم چل رہی ہے۔ ساتھ ہی ابرار نے کسی ٹاک شو میں فیصل وابڈا کے مریم نواز بارے کچھ نامناسب سے ریمارکس کا حوالہ بھی دیا اور کہا، لگتا ہے تمہاری پیشگوئی 100% درست ہونے جا رہی ہے کہ اس بار ہدف بے نظیر بھٹو نہیں مریم نواز ہوگی۔ میں نے کہا اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ میرے لیے یہ سب کچھ باعث ندامت، باعث خجالت اور باعث ذلت ہے۔ ایسا ہوا یا شروع ہو چکا ہے تو یہ شرمناک بھی ہے، بلکہ شرمناک سے بھی آگے کی کوئی بات ہے، کیونکہ بے نظیر بھٹو بھی اپنی ہی تھی اور مریم نواز بھی کوئی غیر نہیں ہے۔ وہی جاتی عمرہ، وہ غریبوں کا خاندان، وہی امرتسر کا پنڈ، وہاں سے آئے، 2 وقت کی روٹی کی تلاش میں، ورنہ کبھی کوئی اپنی مٹی چھوڑتا ہے؟ آئے یہاں محنتیں کیں، یہ کیا، کبھی برف خانے بنائے، کبھی بھٹیاں لگائیں، اسٹرگل کی۔ ٹھیک ہے ان کی پالیٹکس آپ کو پسند آئی نہ آئی، نفرت میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ وہ اخلاقیات کی ساری حدود کراس کر گئے، دیٹ از ڈفرنٹ، بٹ بیسیکلی کون ہے؟
نواز شریف اور یہ گھرانہ کون ہے؟ یہ ہم ہی ہیں، وہی امرتسر ہے بھائی، وہی لاہور ہے، وہی محمد نواز شریف، محمد شہباز شریف، مریم نواز، یہ غیر نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ غیروں والا سلوک اگر عوام کے ساتھ کیا ہو، ملکی وسائل کے ساتھ، دیٹ از اے ڈفرینٹ اسٹوری۔ اچھا، میں نے تب جو کچھ لکھا تھا وہ خدشہ تھا کہ ایسے رویوں سے اس لیے بچنا چاہیے جو بوم رینگ کی طرح واپس پلٹ کے خود آپ کی گردن کاٹ سکتے ہیں، کچھ قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ مغل شہزادیوں کو کس طرح نچوایا گیا تھا عبد القادر روہیلہ نے، کبھی کسی نے کچھ اور بھی کیا ہوگا نا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ کچھ کر گزرتے ہو، قیمتیں آپ کی اولادوں کو دینی پڑتی۔ اچھا، ایک عام سے پاکستانی اور بہت ہی عام گناہ گار سے مسلمان کے طور پہ ہمیں یہ سب کچھ جچتا نہیں۔ کوئی اخلاقیات کی آپ کو کوئی اعلیٰ معیار، کوئی مثال قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تھوڑی سی حیا اس بات کی مار جائے گی، میں کو ایک خاص حد سے گری ہوئی حرکت کروں گا تو مجھے یہ حیا مارے گی کہ یار میں چلو نام نہاد ہی صحیح، پیدائشی مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں، یار کو کیا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں مجھے اس سے کیا تکلیف ہے کہ وہ جو ارطغرل غازی کا جو ہیرو آیا یہاں، اس کو آدھے پیسے کھا گیا، جو فراڈیا تھا، وہ جو کوئی بھی، یہ اخباروں میں میں نے پڑھا ہے، تو میں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا۔ میرا دل دکھا اس بات پہ کہ یار ترک چند بھی نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ آخری قوم ہی رہ گئی ہے جہاں پاکستانیوں کو تھوڑی سی عزت ملتی ہے۔ ایک ترک اداکار کے ساتھ تم نے فراڈ کیا ہے، کو خدا کا خوف کرو، تمہارا ملک بدنام ہوگا، تمہارا ملک ذلیل ہوگا۔ تم مسلمان ہونا کلیم کرتے ہو نہ، صحیح یار، بہت گئے گزرے ہوں گے ہم، کچھ تو حیا کر لینی چاہیے نا، مہمان کے ساتھ تو فراڈ نہ کرو۔ چلو تو اچھا، میں جو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اچھا جچتا نہیں۔ دعوے دیکھو، اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہ عید میلاد النبی کے اپنے جلوس دیکھو، یار کیا کر رہے ہو؟ یہ سکھایا ہے، یہ کیا تھا اسلاف نے، انہوں نے تو غیروں کے ساتھ کبھی نہیں کیا۔ تم اپنی بہو بیٹیوں کو، ویدر اٹ از بے نظیر بھٹو مرحومہ، میں نے ٹھوک کے مخالفت کی اس خاتون کی، ان کی زندگی میں بہت بری طرح، لیکن ایک حدود سے آگے کبھی نہیں۔ اسی طرح میں مریم نواز کی پولیٹکس سے میں متفق نہیں ہوں، جو وہ لیگیسی کیری کرنا چاہ رہی ہیں، وہ لیگیسی آئی نہیں ہے، کوئی لیگیسی نہیں ہے۔ اس کو اور طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ بھی باپ میرا اگر پولیٹکس میں آنا چاہ رہا تھا وہ تو کوئی قصور نہیں، لیکن اگر انوائرمنٹ ہی نہیں ہے، ایک ملک میں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، ضیاء الحق بیٹھا ہے، تو اس رستہ بنانے کے لیے وہ کرنا پڑا۔ ہمیں کچھ مجبوریاں تھیں جو ہمارے بزرگوں کو جن کا سامنا تھا، ہمیں نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے، یہ اور بات۔ لیکن اچھا، ایک اور بات یہاں میں واضح کر دوں، میں آپ سے بات کرتے ہوئے نا میں تھوڑا کاغذ سے ادھر ادھر ہٹ جاتا ہوں، تو ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ یہ جو کچھ ہمارے دوست احباب یہ بات چھوڑ رہے ہیں کہ خواتین کی کردار کشی کے کلچر کی موجد پی ٹی آئی ہے یا عمران خان ہے، تو یہ مکمل طور پہ غلط ہے۔ اس بدبودار کلچر کی بنیاد نواز شریف اور ان کے مخصوص حواریوں نے رکھی تھی، لیکن یہ بھی اس بات کا جواز نہیں ہے کہ آج مریم نواز کو بھی اسی قسم کی گھٹیا نیچ بازاری مہم کا ہدف بنایا جائے۔ بنیاد انہوں نے رکھی ہے، مریم کے بزرگوں نے رکھی ہے۔ اگلا کالم میں آپ کو پڑھوں گا اپنی کتاب سے، میری پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات کا آغاز ہوا ہی ایک خبر پہ۔ میں مساوات کا سربراہ تھا، روزنامہ مساوات جو بھٹو فیملی کا اخبار ہے، ایک خبر چھپی تھی، میں پرسوں میں کالم پڑھوں گا۔
وہ پتہ نہیں 26 سال پرانا ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کو ہی میں نے رائٹ آف کر دیا. یہ نہیں ہو سکتا. میں ایک اخبار میں ایڈیٹر ہوں، وہاں کوئی کسی اپنی ماں بہن بیٹی کے بارے میں کوئی بکواس چھپے، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا تو اگر میں تو 100% درست کہہ رہا ہوں، جس کا دل کرتا ہے آ جائے میرے پاس ہی تشریف لے آئے، میرے ساتھ بات کر لیں. میں وہ جملے تک بتا دوں گا جی جو یہ بولتے رہے ہیں اس زمانے میں، بیگم نصرت بھٹو مرحومہ اور بے نظیر کے بارے میں. اتنے مکروہ جملے ہیں کہ میں دہرانا پسند نہیں کر رہا. تنگ کیا گیا تو کر دوں گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کے بزرگوں نے بھی یہ حماقت کی تو ضروری ہے کہ آج ہم اپنے بزرگوں کی بھی اچھی چیزیں تو لے کے آگے چلو. اگر کسی آپ کے سینئر سے، بزرگ سے، بڑے سے کہیں کو غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے ضرور اس کو گود میں اٹھا کے پروان چڑھانا ہے. پھر بھی یہ اس بات کا جواز نہیں ہے کہ آج کوئی مریم نواز کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرے. یہ درست ہے کہ مقافات عمل، نیمیسس کہتے ہیں انگریزی میں، کا پہیہ بہت شفاف اور اندھا ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. گندگی غلاظت کا یہ میچ یہ پاکستانی مسلمانوں میں کب تک جاری رہے گا؟ گندگی غلاظت کا یہ میچ کب تک جاری رہے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا کچھ لوگ ماں بہن بیٹی جیسے پاکیزہ اور خوبصورت ترین الفاظ کو بھی گالیوں میں تبدیل کر دینا چاہتے ہیں؟ Is that what we want as a nation؟ کیا ایک قوم کے طور پہ یہ ہے جس کے لیے ہم نے اسٹرگل کرنی ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ ایسا کچھ کرنے سے پہلے صرف چند لمحوں کے لیے، صرف 10 سیکنڈز کے لیے اپنی اپنی ماؤں کے چہروں کو دھیان میں ضرور لے کر آئیں. کیونکہ انسان بغیر بہن اور بیٹی کے تو ہو سکتا ہے، لیکن ماں کے مقدس وجود کے بغیر تو انسانی وجود ممکن ہی نہیں. جب کسی کی ماں بہن بیٹی کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کی طرف طبیعت مائل ہو تو صرف 5 سیکنڈز آنکھیں بند کر کے اپنی ماں کا مقدس چہرہ، مہربان چہرہ، وہ بھلے زندہ ہوں یا اللہ کو پیاری ہو چکی ہوں، تو وہ ذہن میں لائیں. اگر ماں کو یاد کرنے کے بعد بھی آپ کے دل پہ ہاتھ نہیں پڑتا تو پھر کسی کی بھی ماں بہن بیٹی اس پہ کیچڑ اچھالیں، بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے. جو آپ کا دل چاہے کر گزریں، لیکن اس سے پہلے صرف 5 سیکنڈ کے لیے یہ سوچ لیں یہ میری ماں ہے، اس کے صدقے میں نے ہر کسی کی ماں کا احترام کرنا ہے. ختم ہو گئی بات. لیکن ہم تو انحطاط، ذلت، غلاظت کی اس انتہا پہ ہیں جہاں ہمارے ہاں تو نہ ماں کو معافی، نہ دھرتی ماں کو معافی. تھینک یو ویری مچ. دوسرا سوال بہت عجیب سا ہے، میری سچی بات ہے میری سمجھ میں آیا نہیں. یہ سوال بھیجا ہے ساحل مجید صاحب ہیں کویت سے. وہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق پنجاب کے شہر کوٹلی لوہارا سے ہے، مگر 15 سال سے کویت میں مقیم ہوں. صرف اتنا پوچھنا ہے کہ مدار قائد کا تہ خانہ 2500 سے 3000 روپے فی گھنٹہ کے لیے کن کاموں پہ کرائے پہ دے دیا جاتا ہے؟ جس راہ پہ یہ قوم چل رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو میں سچی بات ہے ساحل صاحب، آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اپنے ویور سے بھی، کہ یہ بہت نازک بات ہے. میرے علم میں ایسی چونکہ کوئی بات نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ نہیں کسی ریلائبل سورس سے پتہ لگا ہے یا
کسی اخبار نے چھوڑی کو بات یا کسی سے سن کے آپ کر رہے ہیں، میں اس کی تصدیق پہلے کر لوں، اس کے بعد میں اس پہ کوئی کامنٹ کروں گا، اس سے پہلے مناسب نہیں لگتا، چونکہ معاملہ نازک اور حساس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے تقریباً سارے رہنما شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں اور نواز شریف کی کرپشن کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر نون لیگ پاکستان کی دوسری یا تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے، ان حالات میں ان لوگوں سے جان چھوٹنے کی کوئی امید آپ کو نظر آتی ہے نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سعید آزاد صاحب بدقسمتی سے، میرا تو یہ اٹ از ون آف مائی فیوریٹ سبجیکٹس، میں تو 28 سال سے یہاں تک لکھ کے تنگ آ گیا ہوں کہ شخصیت پرستی بت پرستی سے بدتر ہے۔ اس کی میں مثال بھی دیا کرتا ہوں، پہلے بھی میرا خیال ہے سوال جواب میں کہیں نہ کہیں ڈیفینیٹلی میں نے یہ بات کی ہوگی کہ جو انسان جب کسی بت کی پوجا کرتا ہے تو بت کس چیز کا ہوتا ہے؟ لکڑی کا ہوتا ہے، سونے کا، چاندی کا، لوہے کا، پتھر کا، تو وہ تو بے جان چیز ہے، وہ تو اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا، تو اس کا کیا دماغ خراب ہونا ہے؟ اس کا کون سا بلڈ پریشر شوٹ کرنا ہے؟ اس نے کون سا خود کو عقل کل محسوس کرنا شروع کر دینا ہے؟ لیکن انسان جب انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، شخصیت پرستی، تو وہ بہت تباہ کن ہوتی ہے، خود اس آدمی کے لیے بھی تباہی اور بربادی کا اور ذلت کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ جی نون لیگ اور یہ اور وہ، تو بھائی میرے، مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے آپ سے کہ پہلی بات تو یہ صرف یہ شخصیت پرستی کی جو لعنت ہے، یہ جو مرض ہے، یہ صرف نون لیگ تک محدود نہیں ہے۔ آپ کی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز، آپ کی تمام تر زندگی اوور آل ہی اگر آپ دیکھ لوں، میرا ایک جملہ ہے، اس پہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ غور کریں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو بیت چکے واقعات اور گزر چکی شخصیات پہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ اس پہ غور کریں ذرا۔ یہ الزام صرف نون لیگ پہ نہیں، یہ آپ کی ہر پولیٹیکل پارٹی کی جو ہے نا، یہ اس کا مغز ہے، اس کی روح ہے شخصیت پرستی، یہ انڈیویجولز کے گرد۔ اسی لیے قومیں ذلیل و رسوا بھی ہوتی ہیں، جو افراد کے گرد گھومتی ہیں، ان کا انجام پھر اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ صرف نون لیگ، ہاں کرپشن ہے تو جس پارٹی کا، باقی جو پارٹیز ہیں جن کے لیڈرشپ از نون کرپٹ، ظاہر ہے ثبوت تو نہیں، نون کرپٹ ہیں، ان کی جائیدادیں بولتی ہیں، ان کے باقی بہت سارے دھندے بولتے ہیں، ان پہ کیسز بول رہے ہیں، تو ان کے جو چمچے کڑچے چاہنے والی ہیں، وہ ڈھٹائی سے، بے شرمی سے، بے حیائی سے ہر کوئی اپنی اس کا دفاع کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا کلچر ہے، اٹس ناٹ کنفائنڈ ٹو اونلی نون لیگ۔ یہ ہمارا عام مرض ہے، یہ ہماری اجتماعی بیماری ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرے فیوریٹ سوالوں میں سے ایک ہے، الیان ملک ہے، خوبصورت نام ہے، اگر یہ اسی طرح ہے، مجھے تو اس کو پوسٹ کرا کے آفس والوں نے بھیجا ہے۔ الیان ملک صاحب ہیں ڈیرہ غازی خان۔ وہ کہتے ہیں کیا موجودہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنا درست ہے؟ کیونکہ اسلام اور جمہوریت کا نام و نشان بھی ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ الیان صاحب، خوبصورت ترین بات کی ہے آپ نے۔ مجھے تو یہ بات کرتے ہوئے مختلف طریقوں سے، ایک ہی بات کئی طریقوں سے بھی کی جا سکتی ہے تاکہ وہ رستی رہے، پہنچتی رہے۔ تو مجھے کم از کم 28 سال ہو گئے ہیں، اور ایک زمانہ تھا، میرا خیال ہے 15-20 سال پہلے یا زیادہ شاید، تو میں نے کیس کرنے کا سوچا تھا کہ میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا کدھر، مجھے تو سمجھ نہیں کہ میرا خیال تھا کہ میں 2-4 لائر سے بات کروں گا کہ اسلام اور جمہوریت کو بخش دیا جائے اور یہ الفاظ پاکستان کے حصے سے اس وقت تک سسپینڈ کر دیے جائیں جب تک اسلام اور جمہوریت کی کم از کم کوئی نہ کوئی شکل دکھائی نہیں دیتی، چونکہ یہ دونوں کی رسوائی اور
بدنامی کا. اچھا جمہوریت کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں, آئی ڈونٹ کیئر, لیکن جب آپ کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ اور قدم قدم پہ چور ہے, قدم قدم پہ دھوکہ ہے, فریب ہے, جہالت ہے, ظلم ہے, ناانصافی ہے, تو بندے کو خود ہی شرم آ جانی چاہیے کہ. لیکن وہ جو اپنے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اگر انہیں کو نہیں شرم آتی تو. لیکن سوال آپ کا بہت زبردست, بہت بنیادی سوال ہے. ہماری بہت سے معاملات منافقت پہ اور تضادات پہ اور جھوٹ پہ کھڑے ہیں, جن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی بات درست ہے, لیکن کیا کریں, ہم تو زیادہ سے زیادہ وہی کر سکتے ہیں نا جو آپ نے سوال کی شکل میں کیا ہے یا میں نے کالموں کی شکل میں بات اٹھائی ہوگی, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تھینک یو ویری مچ. وہ کہتے ہیں کہ جی حالات میں کچھ بہتری محسوس ہو رہی ہے. مجھے یقین سا ہونے لگا ہے عمران خان اس قوم کو مایوس نہیں کرے گا, لیکن اگر وزیر اعظم پاکستان کو یکسو ہو کر کام کرنے دیا جاتا تو کیا یہی حالات کچھ ماہ پہلے پیدا نہ ہو چکے ہوتے. ظہیر صاحب, بس ٹھیک ہی ہے, خیر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اس قوم کے اتنے سال چوپٹ ہو گئے, برباد ہو گئے, غارت ہو گئے, وہاں ایک آدھ سال یا 6 مہینے پہلے اگر ہو جاتا تو اس سے کون سی توپ چل جاتی. دیر آئے درست آئے, دعا یہ کرنی چاہیے, اور صرف دعا نہیں, یہ دعا کے بارے میں ہماری اپروچ ٹھیک نہیں ہے. دعا کے پیچھے ایک میرٹ ہوتا ہے. آپ نے کہا نا وزیر اعظم پاکستان کو یکسو ہو کر, اگر 22, 23, 24 کروڑ میں ایک آدمی یکسو ہے تو وہ کیا کر لے گا. وہ یکسو ہو کے پوری قوم کو یکسو ہو کے تھوڑا سا زیادہ نہیں, کوئی لمبا چوڑا اپنے اندر انقلاب لانے کی ضرورت نہیں. بندہ کہے یار کو تھوڑا 5, 7, 10% میں ایک بہتر انسان کے طور پہ, ایک بہتر پاکستانی کے طور پہ, ایک بہتر شہری کے طور پہ جینے کے لیے ہاتھ پاؤں ہمارے آدمی. تو جو آپ نے کہا ہے کہ مجھے یقین سا ہونے لگا ہے, تو اللہ کرے یہ بات زبان زد عام ہو, لوگوں کی بھاری اکثریت کو یہ یقین سا ہونے لگے, کیونکہ اس یقین میں بہت برکت والی بات ہے. تو اللہ رحم کرے, بہتر کرے. اسی لیے میں دیکھیں, میرا خیال ہے بمشکل 1 سال پورا ہوا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو, تو میں نے تو اپنا کام شروع کر دیا تھا جو میرے مزاج کے مطابق ہے. لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا بہت کرم احسان کہ یہ بھی میرے مزاج کے مطابق ہے کہ اگر مجھے کوئی سرزنش کر دے, ٹوک دے, سمجھا دے, تو میں سوچتا ہوں کہ یہ آدمی تو درست بات نہیں کر رہا. تو اس وقت جب میرے دوستوں نے کہا کہ یار ابھی تو سال ہوا ہے بمشکل, تم نے ڈانگ اٹھا لی ہے, تو دس از ناٹ فیئر, تو میں سچی بات ہے میں چپ کر گیا. سو اب دیکھتے ہیں, اللہ کرے آپ کے سارے اندازے ٹھیک ہوں جو میرے اندازوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. السلام علیکم ویورز, یہ سوال ہے بیلجیم سے, اور بھیجنے والے جو ہیں, اگر ان کا نام ٹھیک پہنچا مجھ تک, نکھل گپتا صاحب کہتے ہیں میں ایک انڈین ہوں, آپ کا پرانا مدار عرصہ دراز سے بیلجیم میں مقیم ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم بھارتی اور پاکستانی اگر گراس روٹ لیول پر نسلوں کی تعلیم و تربیت کا طریقہ اختیار کریں تو ہی بہتری ممکن ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. نکھل گپتا صاحب, تھینک یو ویری مچ. وہ ہمارے کہتے ہیں کہ 100 باتوں کی ایک بات, یا دریا کو کوزے میں بند کرنا. آپ نے دریا نہیں, آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. ہم جیسے ملکوں کا اس کے علاوہ کوئی مستقبل نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے. اسی لیے میں پچھلے کچھ عرصہ سے بہت فوکس کر رہا ہوں. میں مثلاً ایک بات کر رہا ہوں کہ 15 سال کا روڈ میپ ہو,
انٹرپٹڈ ہو, کوئی اس میں جمہوریت کوئی گند شند نہ ہو, نان سٹاپ, اور ایک روڈ میپ دیا جائے, پوری قوم کو اعتماد میں لیا جائے اور بتایا جائے کہ جی پہلا سال یہ, دوسرا یہ, تیسرا یہ, 15 سال, پہلے 5 سال کے یہ پلانز ہیں, دوسرے 5, تیسرے اچھا. اور قطعاً نہیں اس میں کوئی آدمی کوئی آواز اٹھائے بیچ میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے, اسے عبرت کی مثال بنا دیا جائے. اچھا, یہ روڈ میپ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, کر سکتا ہوں, مطلب اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کامن سینس کی باتیں ہیں ساری. تو پونے گھنٹے کے لیکچر میں سارا کچھ بندہ صورتحال کم از کم جو مین پوائنٹس ہیں وہ سامنے رکھ سکتا ہے. لیکن میں نے اس کو اس طرح سمرائز کیا ہے کہ یہ جو روڈ میپ ہے اس کے 2 پلرز ہوں گے. 15 سالہ روڈ میپ کے 2 پلرز, جس میں پہلا پلر ہے ہی پرائمری ایجوکیشن اور کوالٹی پرائمری ایجوکیشن. ایسی پرائمری ایجوکیشن کے اشش کر اٹھے آدمی. آپ 5ویں جماعت پاس بچے کو دیکھے, بندے کی طبیعت خوش ہو جائے کہ اس کی اتنی خوبصورت تربیت ہے, اس کی اتنی اچھی تعلیم ہے, اس کی اتنی اعلیٰ گرومنگ ہو گئی ہے, اس کو چلنے پھرنے سے اٹھنے بیٹھنے تک, سڑک عبور کرنے سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے تک کا اس کو سلیقہ آ گیا ہے, اس کو ٹائم مینجمنٹ آ گئی ہے, اس کو فوکسڈ ہونا آ گئی. لیکن یہ چونکہ جاہلوں کا, یہ چبلوں جاہلوں نیم خواندہ لوگوں کا یہ خطہ ہے پورا, اسی طرح کا حساب ہے. ایک میں کہتا ہوں پرائمری ایجوکیشن جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, دوسرا ہے پاپولیشن مینجمنٹ. ہم جیسے ملک اگر ٹریک پہ آ بھی جائیں تو وہ ترقی کا سفر شروع بھی ہو جائیں تو وہ ترقی اتنی مجھے نہیں ہوتی دکھائی دیتی جتنی بڑھوتری ساتھ ساتھ آبادی میں ہوگی. ہوگا کیا, اگر کوئی ترقی کو ریزنیبل ہوئی بھی تو وہ کھائی جائے گی بڑھتی ہوئی آبادی کے ہاتھوں, یعنی کھوتی بوڑھ کے نیچے ہی رہے گی, چکر کاٹ کوٹ کے پھر وہیں کے وہیں, بھوک کے برگد کے نیچے, بھوک, ننگ, غربت, جہالت. سو بھائی ایک طرف ادھر لگامیں کھینچو پاپولیشن کی, ٹھیک ہے, دوسری طرف پرائمری ایجوکیشن اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارا آج کا جو بچہ ہے, جس بچے نے آج سے 5 سال کے بعد پرائمری کر کے نکلنا ہے, وہی تو ہمارا مستقبل ہے. اور جو میں 15 سے 20 سال کا روڈ میپ کہتا ہوں, ایک پوری کراپ آنے دو, ایک پوری نسل تیار کرو جس نے سنبھالنا ہو. یہ ہمارے جیسے چپڑ گتو جو بتھیرے پھر رہے ہیں ہر پیشے میں ہی, کیا انہوں نے توپ چلا لیا اب تک, کیا کر لیا ہے انہوں نے. سو بہتر ہے کہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ کوالٹی کا جو ہیومن مٹیریل ہے وہ تیار ہو جائے گا. کوئی اوکھا کام نہیں. پہلے 5 سال میں جو بچہ آج مثلا اسکول میں ایڈمٹ ہو رہا ہے, 5 سال کے بعد وہ پرائمری کر کے نکلے گا, سبحان اللہ, اس وقت اس کی کاؤنسلنگ شروع ہو جائے, بتایا جائے کہ بھی کس نے مڈل تک جانا ہے, کس نے میٹرک تک جانا ہے, کس نے کوئی ہنر حاصل کرنا ہے, کس نے سوشل سائنسز میں جانا ہے, کس بچے نے وہ کیا پیور سائنسز میں جانا ہے. یہ نہیں کہ بوتھا اٹھا کے جس کا جو دل کرتا ہے. مجھے نہیں آج تک سمجھ آتی کہ اتنے ایم اے اردو کیا کرنے ہیں, بھاڑ جھونک نہیں ہے. ایم اے پولیٹیکل سائنس, کیا ہے ایم اے پولیٹیکل سائنس؟ جو کسی پولیٹیکل گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہ چاہے میٹرک پاس بھی نہ ہو, اس نے ایم این اے بھی ہو جانا ہے, ایم پی اے بھی ہو جانا ہے, وزیر بھی ہو جانا ہے, یہ سارا ایم اے پولیٹیکل سائنس. نہیں, ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا تم نے کرنے ہیں, گونگلوں میں ڈالنے ہیں اتنے ایم اے فلانا, ایم اے فلانا. بہت سارے ایم اے تو ویسے ہی بین ہو جانے چاہیے, ارریلیونٹ ہے, فضول ہے. اور ان سبجیکٹس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے. آج کو آ جاتا ہے ایم اے فارسی, میں نے کیا کرنا ہے. آج کل کی ہماری یہ جو ینگر جنریشن ہے, جو ہائی پروفائل سکولز میں جو بچے پڑھ رہے ہیں, انہیں کہو یار بدھ کو تو بدھ کیا ہوتا ہے جی, بشکریہ کو بشکریہ. اور تو اور ہمارے ٹی وی چینلز کے ٹکرز ہی دیکھ لیں, دل کرتا ہے بندہ تھپڑ مارے. وہ بنیادی ہجے نہیں آتے,
ایم اے فارسی، وہ کیا کرنا ہے تو نے بھی ایم اے فارسی؟ بہت آپ کو دورہ پڑا ہوا ہے کوئی اس طرح کا، تو چلو ایک مخصوص تعداد میں، یہ نہیں کہ اندھا دھند جس کا جو دل کیے جا رہا ہے ایم اے اردو، جی ایم اے اردو کر کے تم نے کہو مریخ پہ جانا ہے؟ ایم اے اردو کیا، ایم اے اردو بھئی ایک ناپ تول کر لو نا. ہمارے یہاں وہ شعور ہے نہیں ہے، آنکھیں اٹھا کے بوتھا اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، یہ کیوں کر لو وہ کر لو، کیوں کر لو؟ تم اس دنیا کے، جس دنیا کے ساتھ تمہارا کمپٹیشن ہے، پہلے وہ فیصلہ کر لو. وہ کمپٹیشن ایم اے اردو میں ہے، ایم اے فارسی میں ہے، وہ فارسی میں کمپیٹ کرنا ہے ان کو. لغویات چھوڑو ان کو، پیور سائنسز کی بات کرو، کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرو جس نے تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ بات آپ کی تو 100% درست ہے. جی یہ آخر پہ سوال ہے ندیم بیگ صاحب کا ہے حیدرآباد سندھ سے، کہ آپ نے ایک ویڈیو میں امام خمینی مرحوم کی پاکستانی وفد سے ملاقات کا تذکرہ آپ سے سنا تھا. مہربانی کر یہ واقعہ تفصیل سے بیان کر دیں کیونکہ اس میں بڑا سبق موجود ہے. تو ندیم بیگ صاحب اس سے زیادہ میں وہ بیان کر نہیں سکتا، چونکہ وہ ملاقات تھی امام کے صاحبزادے احمد خمینی، وہ بھی فوت ہو گئے بعد میں، اور وہ بہت پرانی بات ہے. تو انٹرپریٹر نے ہمیں وہ واقعہ سنایا تھا کہ امام نے بڑی ہوئی توندوں والے لوگوں کو عالمی ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا ان کو میں نے مل کے کیا کرنا ہے؟ عالم تو وہ ہوتا ہے جس کا پیٹ اس کی کمر کے ساتھ لگا ہو، جن کی توندیں اتنی بڑی ہیں اور پتہ نہیں کدھر ماس لٹکا ہوا ہے، اتنے بڑے ان کے منہ ہیں، اتنے بڑے گاٹھے ہیں، وہ کہاں کا عالم ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح کی بات تھی جو انہوں نے انٹرپریٹر کے ذریعے، وہ اپنے والد کا، میں نے تو نہیں امام خمینی کو دیکھا، ان کے 40ویں پہ آئی واز انوائٹیڈ. اس وقت آقائے صادق گنجی ایک ایران کے تھے، وہ کونسل جنرل تھے، لاہور میں ہوتے تھے، بہت سویٹ بہت کیوٹ آدمی تھے. تو اس میں کوئی اضافہ کر نہیں سکتا. تھینک یو ویری مچ.